ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ شرعی مسائل کا سیگمنٹ ہے، یعنی کال سیگمنٹ، آپ کی لائیو ٹیلی فون کالز۔ آپ شرعی کوئی مسئلہ ہے پوچھئے، سوال پوچھئے، مفتی صاحب انشاءاللہ اور علماء اکرام آپ کے سوالات کے دیں گے جوابات۔ جی دیجئے کالر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر میرے دو سوال ہیں۔ پوچھئے دو سوال۔ سر میں ایک سوال، سر میں نے کل بھی یہ سوال کیا کہ مطلب جو بندے بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں کسی بیماری کے علاوہ ان کی نماز ہو جاتی ہے؟ کیا بیٹھ کے نماز کسی عذر کے بغیر جو لوگ پڑھتے ہیں ان کی نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ اچھا جی، اور کوئی سوال پوچھ رہے تھے؟ دوسرا یہ جب ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں صحیح، جو پاؤں کی انگلیاں اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آواز نہیں آ رہی۔ ان کا قبلہ رخ ہونا لازمی ہے؟ کیا؟ جب ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں جو ہمارے پاؤں کی انگلیاں ہیں تو ان کا قبلہ رخ ہونا لازمی ہے؟ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی بھائی۔ اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو پاؤں کی انگلیوں کا قبلہ رخ۔ اچھا پاؤں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو۔ ہیلو۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ میری بھانجی ہے، اس کے پاس 4 تولے سونا ہے اور 75,000 روپے ہے، تو کیا اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے؟ ٹھیک ہے بتائیں گے جی، انشاءاللہ۔ اور ایک اور سوال ہے۔ جی کیا ہے وہ؟ جی ایک اور سوال یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے 4 سنتیں جب پڑھی ہیں تو قاعدہ اولا میں جو ہے وہ درود شریف بھی پڑھ لیا ہے، تو نماز مکمل کی تو کیا اس میں سجدہ صاحب واجب تھا؟ اگر نہیں کیا تو نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ آپ کیا فرما رہی تھی کہ قاعدہ اولا جو ہے قاعدہ اولا میں درود شریف بھی پڑھ لیا، درود شریف بھی پڑھ لیا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ سجدہ صاحب پوچھ رہی ہیں اس پہ لازم آتا ہے یا نہیں؟ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے بھائی آپ کا؟ اللہ کا کرم۔ تمام علماء کرام کو میرا سلام ہے۔ جی ٹھیک ہے، بتائیے سوال۔ بھائی میرا سوال ہے کہ ہم قربانی کرتے ہیں بقرہ عید آنے والی نیکسٹ ٹائم، تو میرا یہ سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کرتے ہیں یا پنجتن کے نام سے، صحیح، کیا اس سے پہلے اپنی نام سے قربانی کرنا لازمی ہے یا قربانی لے کے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور پنجتن کے نام سے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے بتاتے ہیں انشاءاللہ آپ کو۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ کالر ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے سر؟ جی میں ٹھیک، کیا سوال ہے آپ کا؟ الحمدللہ سر، میری طرف سے تمام ممبران کو السلام علیکم۔ اچھا وعلیکم السلام، ہم سب کی جانب سے۔ سوال کیا ہے بھائی؟ سر سوال تو نہیں ہے سر، ریکویسٹ ضرور ہے۔ کیا ریکویسٹ ہے؟ سر وسیم بدامی سے میرے خیال اس چینل میں نہیں ہوتے وہ۔ اچھا ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام۔ سوال کیا ہے بھائی؟ میرا نام مومن ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ آپ سے، آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا مجھ سے بات کر رہے ہیں؟ میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ نہیں کر رہے نا آپ، بالکل خاموش ہو کے ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ہمارا ٹائم بڑا قیمتی ہوتا ہے بھائی، ایسا نہ کیا کریں۔ سر جی سوال پوچھیں۔ چھوڑی سوال سر میرا سوال یہ ہے کہ فجر کی نماز اگر جماعت کھڑی ہو چکی ہو اور امام صاحب جماعت کرا رہے ہو، جی ٹھیک ہے، جی، تو ہمارا پہلے فرض کیا بنتا ہے کہ ہم پہلے اس کو نماز کو قاری صاحب کے ساتھ ادا کریں یا پہلے سنتے ادا کریں؟ ٹھیک ہے۔ کافی قاری صاحب سے، اچھا کیا آپ آگے کیا کہہ رہے تھے؟ تو وہ قاری صاحب کے ساتھ اگر نماز پڑھیں یا ہم پہلے فجر کی نماز؟ وہ تو سن لیا، اس کے بعد بھی کچھ کہہ رہے تھے آپ؟ بس چلے اگلا سوال آئیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ فطرانہ جو ہے نا وہ کس ایج سے شروع ہوتا ہے اور کتنا فطرانہ دینا ہوگا؟ فطرانہ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال ذرا ہٹ کے ہے، ریکویسٹ ہے، میں مفتی حمدی صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جی کیجئے۔ مفتی صاحب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اکثر مجھے خواب میں نا سانپ، اچھا ریکویسٹ ہے اس کا مجھے جواب دے دے، اکثر میں دیکھتا ہوں۔ اچھا بھائی جان چلیں ٹھیک ہے۔ ویسے بھائی جان میری بھی ریکویسٹ ہے کہ یہ خوابوں کا سیگمنٹ نہیں ہے اور وظائف کا بھی نہیں، شرعی مسائل کا سیگمنٹ، شرعی مسائل پوچھا کریں کیونکہ وہ اس کے لیے ہم لوگ بیٹھتے ہیں۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप मुझसे बात कीजिएगा, टीवी ना देखिएगा। क्या सवाल है आपका? जी हेलो। आवाज आ रही है आपको? जी जी आवाज आ रही। सर मेरा सवाल ये है कि ये जो हमारा मतलब वालदा फौत हो जाती है, उसका बनीना होता है जो साल के बाद, वो करना सही है या क्या फौत हो? जी वालदा फौत हो गई, वालिद फौत हो ठीक गए है, हैं। साल के बाद क्या? वो बनीना कहते हैं हमारे गांव में, देहात में। अच्छा, बरसी को कहते हैं आप? जी जी, ये करना अच्छी बात सही है या नहीं, ये पूछना था। बरसी करना ठीक है या नहीं? चलें, एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या सवाल है आप? जी मेरा फैसल अजीज बंदगी साहब से सवाल है। जी क्या सवाल है? जी सवाल ये है कि जैसे ज़कात हम किसी को देते हैं, जी जी, तो अगर हम नहीं बताएं, मतलब उसको बोलें कि यार अगर उसके ऊपर एप्लीकेबल है हमें पता है, और हम उसको नहीं बताएं कि यार हम किसी को भी उसको कोई और नाम करके दे दें, ठीक है, तो वो क्या सिलसिला है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बताते हैं आपको। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या सवाल है आपका? हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे पास 50,000 हैं, तो ठीक है। मुझसे ज़कात बनती है? ठीक है, बताते हैं। बिल्कुल 50,000 है इनके पास। और इसके अलावा सोना और चांदी? दूसरा सवाल ये है। सोना चांदी है इसके अलावा आपके पास? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है। दूसरा सवाल जल्दी पूछ लें। और ये भी मेरे बच्चों के लिए बॉन्ड रखे हैं इसकी सूरत में। और दूसरा जो मेरे सवाल, पास- दूसरा हाँ, सवाल दूसरा जल्दी सवाल ये पूछें। है कि मैंने अपनी बहन को 15,000 दिए थे, ठीक है। क्या नाम है, कर्जे के तौर पे, तो ठीक है। उनका इंतकाल हो गया। सही। जनाजा उठने से पहले मैंने माफ कर दिए। सही। मगर अब मेरे बहनों ही ने मेरे भाई से कहा है कि मैं देना चाहता हूँ पैसे। ठीक है। तो अब इसमें शरई मसला क्या होगा कि आया मैं क्या आप- पैसे लूँ या नहीं लूँ? या नहीं लूं, चूंकि आप माफ कर चुकी थी कर्ज। अच्छा ठीक है, जवाबात की तरफ आएंगे मुफ्ती साहब, जरा जवाबात की तरफ प्लीज। अच्छा, एक सवाल ये हुआ कि बहन ने किया कि दादी अपने पोतों को ज़कात दे सकती है, और इसी तरीके से इसी बहन ने दूसरा सवाल किया कि नानी अपनी बेटी और नवासों को ज़कात दे सकती है या नहीं। तो ये बात याद रहे कि ज़कात, ये बार बार कही जा चुकी है कि ज़कात अपने उसूल और फ़ुरू को नहीं दे सकते। उसूल से मुराद माँ बाप और उससे ऊपर जितने भी हैं, यानी उनके माँ बाप। जी हाँ, ठीक है। इसी तरीके से फुरू यानी बेटा और बेटी, फिर उनके नीचे जितने भी हैं, इनको ज़कात नहीं दे सकते। सही। अब चाहे वो पोता हो, पोती हो, नवासा नवासा हो, नवासी हो, ज़कात नहीं दे सकते। ठीक है। अच्छा, ये बहन ने सवाल किया कि दौरान तवाफ़ हतीम के नवाफिल पढ़ना। ये बात याद रहे कि ये बहुत से लोग इस तरह करते हैं कि जी तवाफ़ के दौरान हतीम के अंदर जाने का मौका मिल जाता है तो चले जाते हैं, वहाँ नवाफिल पढ़ते हैं, बड़ी देर के बाद निकलते हैं, ठीक है ना। अब ज़ाहिर है कि एक शौक भी होता है, पता भी नहीं होता। मौका अच्छा, मिल गया तो ये बात याद रहे कि हतीम खाना काबा के अंदर है, सही, और तवाफ खाना काबा के इर्द गिर्द होता है, खाना काबा के अंदर का नहीं होता। बिल्कुल सही। तो दौरान तवाफ हतीम के अंदर आप नहीं जा सकते, अलग से आना। जी हाँ, ठीक है। अलग से जब आप जो है ना वो वैसे ही- वैसे आए तो आप हतीम के अंदर चले तवाफ जाएं। की नियत ना हो, बंदा वैसे ही जी अगर हाँ, चक्कर जी लगा रहा हो। ठीक है। अच्छा, एक सवाल ये हुआ कि रात में खाना खाकर सोना और सुबह के बाद उठना और कहना कि भाई मैं तो रोज़ा रख रहा हूँ। देखिए, ये भी हो सकता है, हुस्न ज़न रखें कि रात में वो सहरी की नियत करके सोया हो, ये भी हो सकता है कि उसने कहा भाई मुझे सुबह कामकाज में जाना है, तो मैं रात में सहरी करके सो जाता हूँ नियत से, फिर सुबह उठूंगा, फजर की नमाज़ पढ़ के काम पे निकल जाऊंगा, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर वो सहरी नहीं करते, सारी नहीं करते, रात को खाना खाकर बगैर उसके सो जाते कि भाई से अब सुबह उठूंगा, तो रोज़ा तो उनका हो जाएगा, लेकिन सारी जैसी अजीम सुन्नत फौत हो जाएगी। बिल्कुल। तो मेरा ये मशवरा है कि अगर आपका कोई काम का जैसा है, सुबह नौकरी पर जाना है या कुछ ऐसा मामला है, तो रात को जब आप खाना खाएं ना, जितने बजे भी, आप सारी की नियत फरमा लें उसमें, ताकि उस सुन्नत भी अदा हो जाए। सही। अच्छा, एक सवाल ये हुआ कि इनकी भाभी शरीयत से बिल्कुल दूर है, तो उनके साथ कतई ताल्लुक करना कैसा है? देखें, इस बात को हमेशा जहन में रखें कि नबी अलैहिस्सलाम जिस दौर में तशरीफ़ फरमा हुए हैं, तो तमाम ही लोग शरीयत से दूर थे। नबी अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत, प्यार, उल्फत से उनको करीब किया, अपने पास बैठाकर, और उसके बाद दीन सिखाया। तो हमारी जिम्मेदारी यही है कि उनसे कतई ताल्लुक बिल्कुल ना करें, बल्कि हुस्न सलूक का मुजाहरा करें, मोहब्बत और प्यार से उनको तरगीब करें और माइल करें इस्लाम की तरफ। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपकी तबलीग से वो दीन की तरफ आ जाएंगी, तो आपको दोहरा अजर मिलेगा, और अगर नहीं आई तो कम से कम आपको तबलीग दीन का अजर जरूर मिलेगा। आप अपने अजर को ज़ाया न करें, अपना पैगाम पहुंचाते रहें। हिदायत देना वो अल्लाह के जिम्मे है। सारी के वक्त भाई सहरी करता है लेकिन रोज़ा नहीं रखता।
دیکھیں اس کے اندر ایک بات ذہن میں رکھیں، ایک تو ہوتا ہے کہ صرف شوقیہ کھانے پینے کے لیے، ایک ہوتا ہے کہ بھائی وہ دیکھتا ہے کہ آپ سب اٹھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ وہ کر رہا ہے. میرے پاس ایسے کل بھی ایک فون آیا کہ انہوں نے کہا جی ہمارے گھر میں ایک بندہ روزہ رکھتا ہے لیکن سحری کے لیے 10 بندے اڑ جاتے ہیں. تو اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جو بندہ روزے دار ہے اس کو محبت اور پیار سے ان کو روزے کی افادیت بتانی چاہیے، اور یہ بتانا چاہیے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر ایک رمضان کا روزہ چھوڑا پھر وہ ساری زندگی روزے رکھے پھر بھی اس کا اجر و ثواب نہیں پا سکتا. تو محبت اور پیار سے اس کو اس طرح مائل کریں، اس کو منع نہ کریں، ساتھ بٹھائیں، ترغیب دیں. انشاءاللہ امید ہے آج نہیں تو کل وہ بھی روزہ رکھنے والا بن جائے گا. اچھا بہن نے پوچھا کہ رمضان میں روزے چھوٹ جاتے ہیں تو کیا شش عید یعنی جو شوال کے روزے ہیں یا نفلی روزے میں نیت کی جا سکتی ہے؟ جو رمضان کے روزے چھوٹ گئے وہ فرض روزے ہیں اور فرض روزے پہلے ہیں، تو اگر یہ فرض روزے ادا کریں تو وہ سب سے بہتر یہی ہے کہ اپنے فرائض ادا کریں کیونکہ وہ ان کے اوپر اس کی ادائیگی لازم. اس کے بعد اگر نفلی روزے رکھیں، مسنون روزے رکھیں تو وہ پھر ان کے لیے مزید اجر و ثواب کا باعث ہوگا، لیکن پہلے ان کے لیے یہی ہے کہ جو روزے رہ گئے ہیں ان کی ادائیگی کریں، وہ فرض ان کے ذمہ واجب الادا ہے. صحیح. اچھا یہ جہیز واپسی مطلب دے رہے ہیں، لڑکی گھر پہ آ گئی ہے تو قرآن شریف واپسی لیں، کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو قرآن حکیم کا جو نسخہ انہوں نے دیا ہے، اگر وہ تمام جہیز کا سامان آ گیا تو ان لوگوں کی یہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو بھی واپس سے پہنچا دیتے. لیکن اس میں یہ نیت رکھنا زیادہ اچھی بات ہے کہ ہم نے سارا مال دنیا لے لیا اور دین ہم نے ان کے سپرد کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس نیت کا بھی اجر دے گا. لیکن بہتر یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ جب سارا سامان دیا اور یہ بھی سوچ لیں کہ وہ کل کو جب اس قرآن میں تلاوت کریں گے تو آپ ہی کو اجر ملے گا نا، تو آپ اللہ کے لیے بھی کوئی کام کر دیں. وہ کہہ رہے ہیں نا ہم نے دنیا لے لی، دین وہیں چھوڑ. صحیح ٹھیک ہے. اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ بھائی نے کہا کہ کوئی ہے روزہ نہیں رکھ سکتے تو پورے ماہ کا کفارہ جو ہے وہ کس طریقے سے دینا ہوگا؟ دیکھیں بھائی اگر ہلکی پھلکی بیماری ہے اور آپ خود بیمار بنے بیٹھے ہیں اور اپنے تئیں روزہ رکھنے کی ہمت نہیں تو روزہ میں نہیں رکھ رہا اور کفارہ، کیونکہ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے چلتے پھرتے بالکل صحیح ہوتے ہیں، اچھے خاصے ہاں، کہیں تمباکو کی عادت پڑی ہوئی ہے، کہیں اسموکنگ کی، تو ہیلے بہانے کر کے میں بیمار ہوں، بھائی میں بیمار ہوں روزہ نہیں رکھ سکتا تو میں پورے مہینے کا کفارہ دے رہا ہوں. میں ایسا نہیں ہوگا، ایسا ادا نہیں ہوگا اور روزے نہ رکھنے کا وبال آپ کے اوپر ہوگا. لیکن اگر واقعی ایسی بیماری ہے کہ جو بالکل شرعی عذر ہے اور اس صورت میں روزہ چھوڑیں تو ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلائیں یا ایک فدیہ دے دیں. فدیہ مینس کہ یوں سمجھ لیں 2.25 سیر جو ہے نا گندم، تقریباً یہ بنتا ہے یوں سمجھ لیں کہ 170 روپیہ، 170 روپیہ کم از کم آپ ہر روزے کا فدیہ آپ دے دیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ کراچی سے روزہ رکھ کر گئے اور دبئی گئے تو اب کس ٹائم پر کھولیں گے؟ اچھا یہ سوال اس دن بھی آیا تھا کہ گجرانوالہ میں روزہ رکھا تو کراچی کے ٹائم پر رکھا اور اب افطار بھی کراچی ٹائم پر کیا. تو ایسا نہیں ہے، جہاں پر آپ نے روزے کو پایا اس حساب سے روزہ رکھا. کراچی میں آپ نے روزے کو پایا، جو ٹائم کراچی میں سحری کے اختتام کا ہے تو اس سے پہلے کھانا پینا ختم کر دینا ہے. صحیح. اب آپ دبئی چلے گئے تو اب آپ کراچی کے ٹائم سے نہیں کھولیں گے، اب وہاں کے ٹائم سے جب روزے کا وقت ہو گیا غروب آفتاب کا تو روزہ آپ افطار کر لیں گے، یہاں کا انتظار وغیرہ نہیں کریں گے. جہاں پر ہوں گے وہیں کا حکم آپ پر لاگو ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے ایک سوال یہ ہوا کہ 3 ماہ پہلے ان کے شوہر کی ڈیتھ ہوئی اور بتا رہی کہ ڈیتھ سے پہلے ملاقات ان کی ہوئی تو وہ اشارہ کریں گے ڈبل غسل دینا چاہیے تھا. جو غسل ہوتا ہے وہی کاؤنٹ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. تو غسل ایک ہی ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ اس کا غسل الگ اس کا غسل الگ. ہمارے لوگ حضرت جو آتی ہے نا جو منہ میں آتا ہے وہ مشورہ مطلب ایسا نہیں کہ ڈبل غسل ہوگا، بس ایک ہی غسل جو ہوا ہے وہ کافی تھا اور بالکل انہوں نے ٹھیک کیا جنہوں نے کیا. صحیح. اچھا ایک سوال یہ ہوا حضرت کہ دالین اور زوالین، تو دالین پڑھنا چاہیے یا زوالین پڑھنا چاہیے؟ دیکھیں اس میں اس بات کو ذہن میں رکھیں، یہ جو دعاد ہے نا یہ بیسیکلی عربی حرف ہے اور جب ہم اس کو نماز میں پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں تو وہ عربی کی عبارت ہوتی ہے. تو اس کا جو مخرج بیان کیا گیا ہے وہ آپ کی جو زبان کے دونوں کونے ہیں ان کو اوپر کی دونوں داڑوں سے لگا کر جو آواز پروڈیوس ہوگی وہ اس کا مخرج کہلاتا ہے. تو وہ یقیناً ضالین ہی ہے، ضالین نہیں ہے. تو کوشش کریں کہ ضالین کو ادا کریں اور اس کو عربی حرف سمجھ کر ادا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب بھی ملتا رہے گا. جی
اچھا والدہ کے دانت جو ہے وہ نقلی لگے ہوئے ہیں ایک سائڈ کے، تو روزے کا کیا حکم ہوگا؟ جی اس کا روزے کے اوپر کوئی امپیکٹ نہیں آتا، وہ بالکل ان نقلی دانتوں کے ساتھ جو ہے سحر بھی کریں، افطار بھی کریں اور سارا دن لگا کے رکھنا چاہیں تو رکھیں، انشاءاللہ اس سے روزہ آپ کا کچھ بھی مکروہ نہیں ہوگا، وہ جائز ہوگا اور صحیح ہوگا۔ ٹھیک۔ اچھا ایک سوال یہ ہوا حضرت علامہ فیصل صاحب کے جو جادو وغیرہ کرتے ہیں تو یہ عادت سے مجبور ہوتے ہیں، کوئی کامیابی بھی ان کو ملتی ہے؟ جادو کی ایک حقیقت تو ہے، لیکن ہر کام کے پیچھے جادو نہیں ہوتا۔ عام طور پہ لوگ یہ خود سے تصور کر لیتے ہیں کہ یہ جادو ہو گیا، کوئی کام نہیں ہو رہا، کسی کام میں رکاوٹ آ گئی، کوئی مشکل درپیش آ گئی تو وہ فوراً یہ تصور کرتے ہیں کہ ہمارے مخالفین نے کوئی جادو کروا دی۔ جادو کی ایک حقیقت ضرور ہے، لیکن ایسا نہیں کہ جادو کی بنیاد پر سارے کام کیے جا سکتے ہوں اور ہر کام کو روکا جا سکتا ہو، ایسا نہیں۔ بالکل۔ اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور پنج تن پاک کے لیے قربانی کرنا، تو پہلے ہم اپنی قربانی کریں یا ان کی طرف سے کریں، کیا کریں؟ اگر آقائے دو جہاں پنج تن پاک کی طرف سے قربانی جو شخص کر رہا ہے، اس کا مطلب اس میں استطاعت ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، تو جس میں استطاعت ہے تو اس پر تو وہ خود واجب ہے قربانی، تو پہلے جو آپ کے اوپر واجب ہے اپنا وہ ادا کریں، اس کے بعد پھر نفلی طور پر جس کے لیے چاہیں اس کی جانب سے قربانی کر سکتے ہیں، آقائے دو جہاں کی جانب سے، پنج تن پاک کی طرف سے، اور جس کے لیے بھی چاہیں، لیکن پہلے اپنی جانب سے ادا کرنی چاہیے۔ بالکل صحیح۔ اچھا ایک سوال یہ ہوا، بھائی نے کہا کہ عشر اور فطرانے میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں عشر جو ہے زمین کی جو کھیتی باڑی وغیرہ پھل فروٹ وغیرہ ہوتے ہیں، عشر ان پر ہوتا ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا، ہر کٹائی پر عشر ہوتا ہے، اور فطرانہ یا فطرہ یہ عید الفطر سے پہلے ادا کرنا ہوتا ہے، عید الفطر میں ادا کرنا ہوتا ہے، پہلے بھی ادا کر لیں زیادہ بہتر ہے، بعد میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے، تو دونوں میں یہ فرق ہے۔ صحیح۔ اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ یعنی کسی عذر کے بغیر بیٹھ کر نماز پڑھے تو ہو جائے گی؟ یاد رکھیں کہ اگر بیٹھنے کی طاقت ہے اور خواہ مخواہ فرائض آپ بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا، کھڑے ہونے کی اگر طاقت ہے تو کھڑے ہونے کی طاقت ہے اور تو اگر خواہ مخواہ فرائض بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں صحیح، تو یہ قبول نہیں کیے جائیں گے، اس کے پڑھنے کی اجازت اس طرح نہیں ہے۔ صحیح۔ ہاں خدا نہ خواستہ اچھا اس کے علاوہ جو نوافل ہیں وہ آپ بغیر عذر کے بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، صحیح، سنتیں بھی ہیں، تو عذر اگر نہیں ہے تو تب کھڑے ہو کر پڑھیں، عذر ہے تو بیٹھ کر پڑھیں، لیکن تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے تو بیٹھ کر تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے تو بیٹھ کر پڑھ لیں، لیکن سنتیں بھی بہرحال کھڑے ہو کر پڑھنی چاہیے، لیکن نوافل وہ آپ کے لیے آپشن ہے، بیٹھ کر پڑھیں گے تو آدھا ثواب ہوگا، آدھا ثواب، جی ہاں، اچھا، اور کھڑے ہو کر پڑھیں گے تو مکمل ثواب ہے، لیکن یاد رکھیں کہ فرائض وغیرہ کسی حال میں بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، لیکن خدا نخواستہ بیمار ہیں اور بالکل کھڑے ہونا دشوار ہے، تو اس صورت میں بھی فقہاء کرام نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر پڑھیں، اور جتنی دیر کھڑے رہ سکتے ہیں کھڑے رہیں، جہاں کھڑے ہونے کی ہمت ختم ہو جائے تو پھر بیٹھ کر پڑھ لیں، اور جب بیٹھ جائیں تو اس صورت میں آپ رکوع کے لیے تھوڑا سا جھکیں، اور جب سجدے کے لیے جھکیں گے تو کسی چیز پر سر نہیں ٹکائیں گے بلکہ رکوع سے کچھ زیادہ جھکیں گے، اور اس طریقے سے آپ کا اشارے سے سجدہ ادا ہوگا۔ یہ اسماعیل جلال صاحب پوچھ رہے ہیں کہ جس کے گھٹنوں میں چوٹ لگی ہوئی ہے اس کے لیے بھی یہی والا عمل، کیونکہ سجدہ وہ نہیں کر سکتا، گھٹنا زمین پہ نہیں رکھ سکتا، ہاں اگر گھٹنا نہیں رکھ سکتا، بہت تکلیف ہوتی ہے تو پھر بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی حکم ہے کہ فرض میں جتنا ہو سکے کھڑا ہو، جہاں ہمت ختم ہو جائے تو تب بیٹھ جائے، ہاں ٹھیک ہے، کرسی پر بیٹھ جائے، جی ہاں ٹھیک ہے۔ اچھا اور فرمائیں۔ اچھا ایک یہ سوال ہوا کہ اتحیات میں بیٹھیں یا سجدے میں جائیں تو انگلیاں کہاں ہوں؟ دیکھیں اگر آپ سجدے میں ہیں تو اس صورت میں بھی دونوں پاؤں کی انگلیاں قبلہ رو ہونی چاہیے، اس میں فقہاء نے فرمایا کہ ایک فرض ہے، 3 واجب ہیں، اور باقی انگلیاں قبلہ رو کرنا سنت ہے۔ اسی طریقے سے جو تشہد میں بیٹھتے ہیں تو بعض اوقات پاؤں کو بچھا کر بیٹھتے ہیں، اس طرح نہیں بیٹھنا چاہیے، پاؤں کی کیفیت یوں ہونی چاہیے، آپ یوں سمجھ لیں، اس طرح یوں ہوتا ہے نا، اس طریقے سے دونوں انگلیاں جو 5 انگلیاں ہیں انگوٹھے کے ساتھ یہ قبلہ رو ہو اور پاؤں یوں کھڑا ہوا ہو، یہ ہونا چاہیے۔ خدا نہ خواستہ کوئی عذر ہے اور پاؤں بچھایا ہوا ہے تو نماز ہو جائے گی، کوئی حکم اس طریقے سے نہیں لگایا جائے گا۔ خواتین کا حکم بھی مفتی صاحب بیان فرما دیں۔ خواتین کے لیے تو بچھا کر ہے، ان کے لیے اس طرح نہیں ہے، اور خواتین کی نماز جتنی سمٹ کر ہو اتنی بہتر ہے، اور وہ جو عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے گھروں میں جو نماز پڑھتی تو پاؤں بچھایا ہوا ہوتا ہے، تو وہ پاؤں بچھائیں گی، وہ سیدھا نہیں کریں گے۔ اچھا اس کے بعد جو ہے ایک سوال یہ ہوا کہ 75,000 روپے ہیں اور
4 तोले सोना है तो ज़कात देंगे या नहीं? अगर फ़कत 4 तोले सोना होता और कोई और रकम ना होती तो ज़कात आप पर लाजमी ना होती, लेकिन रकम मिल चुकी है तो अब ज़कात आपको देनी पड़ेगी। ज़ाहिर है कि 4 तोला सोना है और 75,000 रुपये, तो लाख रुपए के ऊपर आपको 2,500 रुपये ज़कात देनी है। अच्छा ये बताएं कि कायदे उला में दुरूद शरीफ पढ़ लिया है और अब याद आया तो सजदा सब होगा या नहीं? देखें, अगर ये फ़र्ज़ नमाज का कायदा उला है तो ऐसी सूरत में तो सजदा साहब होगा, लेकिन अगर फ़र्ज़ नमाज का कायदा उला नहीं है बल्कि आप कोई सुनन या नवाफिल अदा कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में आपके ऊपर सजदा साहब नहीं आएगा, आप अपनी नमाज बगैर सजदा साहब के मुकम्मल कर लेंगे। फितराना कितना है? फितराने की रकम मुफ्ती साहब ने पहले भी वजाहत की, 170 रुपये इस दफ़ा मुकर्रर की गई है। ये कम से कम है, अगर आप किशमिश वगैरह की मकदार में देना चाहें तो फिर 480 और उससे आगे की रकम है वो भी अदा कर सकते हैं। मरहुमीन की बरसी करना तो ये जायज़ है क्या है? मरहुमीन के लिए ईसाले सवाब ये असल है, ये बरसी के मौके पर भी ईसाले सवाब किया जा सकता है, किया जाता है। तो बरसी के लिए अगर कोई दिन एक यादगार के तौर पर मुख्तस कर लें तो इसमें कोई शरई कबाहत नहीं है, लेकिन जो उसकी असल है वो ईसाले सवाब करना। अब ये भी बता दें कि बरसी हो चेलुम हो तो ऐसा नहीं कि 40 रोज गुजरने के बाद या साल गुजरने के, बहुत से लोग ये सवाल करते हैं। जी सोयम चहलुम बरसी के लिए जरूरी नहीं कि 1 साल मुकम्मल होने के बाद वही या 40 दिन पूरे आस पास कोई भी दिन कर सकते हैं, ये इंतजामी तौर पे सहूलत के लिए रखा जाता है, असली साले सवाब। अच्छा एक सवाल ये हुआ कि फजर की जमात कायम है और सुन्नतें पढ़नी है, ठीक है ना, सुन्नतें नहीं पढ़ी हैं, तो अब फजर की जमात में जो है वो शामिल हो जाए या सुन्नतों में शामिल हो जाए। याद रखना कि जो हुक्म बता रहा हूँ ये बाकी जमात सुन्नतों के हवाले से नहीं है, फजर की सुन्नतों की बड़ी ताकीद है और फिर फ़राइज़ के बाद आप सुन्नतें पढ़ भी नहीं सकते, तो इसलिए फ़ुक़हा किराम ने हुक्म दिया है, ये मसला बयान फरमाया कि अगर आप मस्जिद पहुँचे और फ़राइज़ की जमात शुरू हो चुकी है तो अगर आपको ये यकीन है कि इमाम के फारिग होने से पहले पहले आप सुन्नतें अदा करने के बाद जमात में शामिल हो जाएंगे तो तब आप सुन्नतें पढ़ें और जमात में शामिल ना हो, सुन्नतें पूरी करने के बाद फिर इमाम की चाहे वो 1 रकत मिले चाहे तशहुद में तो आप शामिल हो जाए, ये हुक्म है। लेकिन अगर आपके लिए ये है कि मैं सुन्नतें पढ़ने जाऊँगा तो जमात बिल्कुल ही निकल जाएगी, इमाम सलाम फेर देगा, फारिग हो जाएगा बिल्कुल, कुछ लोग होते हैं बड़ी तेज़ी से नमाज़ पढ़ाते हैं तो फारिग हो जाऊँगा, तो उस सूरत में फिर जमात में शामिल हो जाए, सुन्नतें छोड़ दे, लेकिन सुन्नतें फिर उस नमाज के बाद ना पढ़े, जब सूरज तुलू हो जाए और 20 मिनट गुजर जाएं तो उसके बाद वो सुन्नतें अदा करे। अच्छा इसके बाद ये सवाल हुआ कि भाई ने कहा कि अक्सर ख्वाब में सांप दिखाई देते हैं तो सांप दुश्मन है, नुकसान नहीं पहुंचाया तो बहरहाल दुश्मन मौजूद है, नुकसान पहुंचाने की पोजीशन में नहीं है, आप नमाजों की पाबंदी करें या हफीज़ या अल्लाह कसरत से पढ़ें, अल्लाह ताला आपको दुश्मनों से महफूज फरमाए। 50,000 कैश है तो ज़कात देनी होगी, 50,000 कैश है कुछ और नहीं है तो ज़कात नहीं देनी होगी। ज़ाहिर है कि आप में वो जो शराइत बयान किए गए हैं तो वो शराइत आप में नहीं पाए जाते तो ज़कात देना फ़र्ज़ आप पर नहीं है। बहन को 15,000 कर्ज दिए थे, उसके इंतकाल हो गया, इंतकाल के बाद मैंने माफ़ कर दिए, लेकिन बहनों कह रहा कि दें, तो जब माफ़ कर दिए हैं तो बस को माफ़ी रहने दें और बहन के इसाले सवाब के लिए मान लें आप। बिल्कुल ठीक है मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब क़िबला, अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया, आप तीनों रात तशरीफ़ लाए, बहुत सारे सवालात हल तलब थे, हल भी हुए और इसके अलावा मौजू से मुताल्लिक़ भी काफ़ी ख़ासी हमें शनासाई हासिल हुई। ज़ाहिर है ये उलमा इकराम ही हैं कि जिनकी बदौलत दीन इस दौर में भी, इस दौर इंतशार में भी बेहम्दुलिल्लाह सलामत है, लोगों तक पहुँच रहा है। कल ले लेंगे, बता दें। एक सवाल ये है कि मुझे पूरा मुकम्मल समझ नहीं है, लेकिन जो मैं समझता हूँ कि लड़का और लड़की अगर अलग अलग ममालिक में है, ठीक है ना, और अगर कोई उनका निकाह पढ़ा रहा है तो याद रखना कि लड़के और लड़की का यूँ समझ लें कि एक मजलिस में निकाह होना शर्त है, सही, ठीक है ना, दोनों मौजूद। अच्छा अब वकील हो या हो, अच्छा अब मसला ये है कि बाज़ का लड़का किसी और मुल्क में, लड़की किसी और मुल्क में, अब उसका तरीका ये होता है कि फोन पर निकाह जायज़ नहीं है। अच्छा हाँ, ये फोन पर जो पढ़ाते थे ना, ये निकाह फुक़हा ने मना फरमाया है। हाँ ये जो बाकायदा व्हाट्सअप वीडियो के जरिए या ईमो के जरिए कि बिल्कुल एक मजलिस का समा होता है, उसमें बास उलमा ने इजाजत दी है कि वाकई उसमें कोई शुबे का गुमान नहीं हो सकता, ठीक है ना।
طریقہ یہی ہوگا کہ جہاں پر جو وہ بیٹھے ہوئے ہیں نکاح خواہ تو نکاح پڑھا دیں دونوں کا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس پہ بعض علماء نے اجازت دی، لیکن لڑکا کسی اور ملک لڑکی کسی اور ملک اور پھر اس طریقے سے نکاح، تو یہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر لڑکا پاکستان میں ہے اور لڑکی جو ہے کہیں لندن میں ہے یا دبئی میں ہے، اب نکاح کیسے ہوگا؟ تو لڑکی سے کوئی اجازت لے لے، لڑکی سے کوئی اجازت لے لے، وکیل بن جائے اور وہ یہاں پر آ کر لڑکے کے سامنے موجود ہو اور نکاح خوان دونوں کا نکاح پڑھا دے، اس طریقے سے ممکن ہو سکتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کا وکیل کچھ بھی نہ ہو اور کسی ذریعے سے نکاح پڑھا دیا جائے، اس میں فقہاء کرام نے منع فرمایا۔ اور لڑکی کا جو وکیل بنے گا نا، بس اس پہ ذہن میں رکھیے گا، اس پر 2 گواہ بنوا لیجیے گا، ورنہ کوئی بھی آ کے کسی بھی لڑکی کا کسی سے بھی نکاح کرا سکتا ہے۔ اس میں احتیاط یہ ہے کہ اس پر 2 گواہ موجود ہوں۔ اس طریقے سے ایک چیز اور ظاہر ہے کہ اگر اسی طریقے سے لڑکی یہاں پر ہے لڑکا وہاں پر ہے تو اس صورت میں بھی یعنی یا تو لڑکی کے وکیل ہوں یا لڑکے کے ہوں، دونوں میں سے ایک کا وکیل وہاں پر ایز اٹ از موجود ہو، کیونکہ وکیل جو ہوتا ہے وہ اس کے قائم مقام ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ وقفے کے بعد خصوصی تقریری مقابلہ ایک سے بڑھ کر ایک۔ ہے مومنوں کے دل سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان۔ جی پیش خدمت ہے خصوصی تقریری مقابلہ ایک سے بڑھ کر ایک۔ ناظرین اکرام، آج کی تقریری مقابلے میں ہمارا موضوع ہے یہ عزم عالی شان ہے یا عرض پاکستان ہے، یا یوں کہہ لیجئے یہ عزم عالی شان ہے یہ عرض پاکستان ہے۔ تو اس موضوع کے اوپر آج 3 کنٹیسٹنٹس ہمارے ساتھ ہیں۔ کنٹیسٹنٹ اے سید محمد عمر البیرونی اسکول کراچی سے، کنٹیسٹنٹ بی عطا اللہ جامعۃ الرشید سے، اور کنٹیسٹنٹ سی رائن زبیر علی گرامر سیکنڈری اسکول سے۔ آپ تینوں کو میں ویلکم کرتا ہوں اپنے شو پر، اور مجھے امید ہے کہ آپ تینوں جیتیں گے، مطلب میری نظر میں جیتے ہوئے ہیں لیکن کسی ایک کو ہی جیتنا ہوگا اور وہ آگے سیمی فائنل راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کرے گا۔ بتاتے چلوں کہ جو بھی فائنلسٹ ہوگا آپ میں سے سیمی فائنل سے اگلے مرحلے تک پہنچے گا، اس کے لیے کیش پرائز ہے سہیل شمس صاحب کی جانب سے، اسٹار مارکیٹنگ کی جانب سے گفٹ ہیمپرز آج بھی جو آپ کے ساتھ جائیں گے، فوڈ بستی، جی ایف ایس بلڈر، سیلانی مسالہ جات، پیزا پوائنٹ اور عابد گارمنٹس کے گفٹ ہیمپرز ہیں جو آپ کے ساتھ جائیں گے۔ اس کے علاوہ مرحبا لیبارٹریز، ہمانی گروپ آف کمپنیز، پاپولر گروپ، QNN فلیورز اینڈ ریفلنٹ شوز والوں کی جانب سے تعاون ہمارے ساتھ ہے، اور ان سبھی کے تعاون کا بہت شکریہ، اور ان کے ساتھ ساتھ ان تینوں شخصیات کے تعاون کا شکریہ جن میں ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، جناب اشکار داور صاحب اور بھائی رضوان زیدی صاحب۔ آپ تینوں کا پھر ایک مرتبہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ان بچوں کا حوصلہ بڑھایا، ان کی اڑان کو مزید آپ نے دوام بخشا، اور ان کے اب حوصلے میں نے دیکھا ہے بڑی پوٹینشل کے ساتھ یہ کھڑے ہوتے ہیں، اصلاح بھی ہو جاتی ہے، نیکسٹ لیول کے لیے ظاہر چیزیں کریکٹ ہو رہی ہیں، سیکھنے کو بھی مل رہا ہے۔ مقابلے کا آغاز کروں گا آپ تینوں کی اجازت سے۔ کنٹیسٹنٹ اے سید محمد عمر البیرونی اسکول کراچی، یہ عزم عالی شان ہے یہ عرض پاکستان ہے، اس موضوع پہ بات کریں گے۔ جی ٹائمر لگوائیں بیٹا، جی آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ ذات اہمیت کی حامل نہیں ہوتی، نسبتیں بنا دیتی ہے صدر علی وقار۔ یہ خاک عزم عالی شان نہ ہوتی اگر 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور نہ ہوتی۔ آج یہ عرض پاکستان صرف ایک زمین نہیں بلکہ ایک عقیدہ، ایک نظریہ اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی عملی تصویر ہے۔ چنانچہ اس خاک کی حفاظت کے لیے جب بھی زمین کو لہو سے سیراب کیا گیا تو سروں کی فصلیں اگا دی گئیں، ایسے سر جن کے سر سے ابلنے والا لہو، ایسے سر جن کے عزم اس عرض پاکستان کو عالی شان بناتے ہیں، ایسے سر جن سے ابلنے والا خون سبز ہلالی پرچم کو بقا دیتا ہے۔ 1945 کے خون اشام سویروں سے لے کر 1965 کی کالی راتوں تک، سیاچن کے برفانی محاذوں سے لے کر کارگل کے میدان جنگ تک، عزم اور یقین لیے اپنے سروں کو کٹانے والے سپوتوں نے یہی نعرہ لگایا کہ کہہ دو زمانے کو لہو دے کر بچایا تھا بچائیں گے۔ یہ وقت کا ہے فیصلہ، ہر فرد کی آواز ہے، اس پر لکھوں اس کو پڑھوں، اس پر کٹوں اس پر مروں۔ یہ عزم عالی شان ہے، یہ عرض پاکستان ہے، یہ عزم عالی شان ہے، یہ عرض پاکستان ہے۔ عزم عالی شان لیے
اس ارض پاکستان کے عظیم سپوت کسی بھی میدان میں پیچھے نہیں رہے صدر علی وقار. تعلیم کے میدان میں اترے تو عرفہ کریم رندھاوا بن کر پوری دنیا میں سب سے کم عمر ہونے کے باوجود مائکروسافٹ انجینئر کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا اور یہ اعلان کیا کہ یہ عزم عالی شان ہے, یہ ارض پاکستان ہے. موسیقی کی دنیا میں قدم رکھے تو پوری دنیا میں اپنا لوہا منوانے والے نصرت فتح علی خان کی صورت اپنے آپ کو موسیقی کا استاد منوایا اور یہ صدا لگائی کہ یہ عزم عالی شان ہے, یہ ارض پاکستان ہے. فلاحی میدان میں اترے تو ایدھی اور چھیپا کی صورت پوری دنیا میں سب سے بڑا فلاحی تنظیم ادارہ قائم کیا اور یہ پیغام دیا کہ یہ عزم عالی شان ہے, یہ ارض پاکستان ہے. قانونی میدان میں اترے تو محمد الیاس کی صورت صرف 20 سال کی عمر ہونے کے باوجود ٹائم اپ ہو چکا ہے اور اس کے بعد بھی آپ تقریر بھول رہے ہیں. آئیے اپنی جگہ پر سید محمد عمر البیرونی اسکول کراچی سے مواد 2.5 منٹ کے اندر سمیٹنا تھا اور وہ یہ نہیں سمیٹ سکے. بہرحال ان کے پاس مزید مواد تھا, ٹائم اپ ہو چکا تھا. کنٹیسٹنٹ بی عطا اللہ جامع رشید سے آئیے. یہ عزم عالی شان ہے, یہ ارض پاکستان ہے. اس موضوع پہ انہوں نے تقریر کرنی ہے اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. تخلیق کی کاوشیں رتبہ طے کرتی ہیں صدر علی وقار. مفلسی, ناداری, مجبوری اور لاچاری جیسے مخالف اسباب ہوتے ہوئے بھی جب عزم جیت جائے تو اسے عالیشان کہنا ضروری ہوتا ہے. یہی قصہ مسلمانان ہند کا تھا جنہوں نے ہر مخالف چلنے والی ہوا کے سامنے آزادی کا بادبان لہرائے رکھا اور طویل جد و جہد کے بعد جب صفحہ ہستی پر ارض مقدس کا نقشہ ابھرا تو اقوام عالم کو بھاور کروا دیا کہ یہ ہمارا عزم عالی شان تھا اور نتیجتاً یہ ارض پاکستان ہے. صدر علی وقار, تخلیق ہی عزم عالی شان کا مظہر ہو تو نتائج بھی ویسے ہی ہوتے ہیں. عرض سے جتنی محبت ہوگی شان اتنی ہی عالی ہوگی. یہی محبت لیے عسکری میدان میں آغاز سے لے کر آج تلک, نشان حیدر سے لے کر تمغہ جرت تلک, ہر شہید نے یہ بتلا دیا کہ یہ عزم عالی شان ہے, یہ ارض پاکستان ہے. یہی محبت لیے تحقیق کے میدان میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے لے کر عارفہ کریم تلک, ادب کے میدان میں اشفاق و اشتیاق احمد سے لے کر مستنصر تارڑ تلک, طب کے میدان میں حکیم محمد سعید کے کوششوں کے آغاز سے لے کر تمام لوگوں کا اسے اپنا قبلہ تسلیم کرنے تلک, سماجیات میں عیدی اور چپا سے لے کر سیلانی تلک, تعلیم کے میدان میں سب سے زیادہ افاظ تیار کرنے والی دھرتی بننے تلک, ہر خیر کے کام کا آغاز اسی عزم سے ہوا. وطن کی محبت لیے دیوانے آگے چلے, اپنی دھرتی کو ایشیا کے ماتھے کا جھومر بنایا اور بتلا دیا کہ یہ عزم عالی شان ہے, یہ ارض پاکستان ہے, یہ ارض پاکستان ہے. جی, اپنے وقت میں رہتے ہوئے اپنی تقریر کو ختم کر لیا اور تقریر کا انداز آپ کا بھی بہت خوبصورت تھا اور آپ نے بھی اچھی کوشش کی. آخری کنٹیسٹنٹ ہے رائن زبیر علی گرامر سیکنڈری اسکول سے. آئیے بیٹا, آپ کا بھی موضوع یہی ہے, یہ عزم عالی شان ہے, یہ ارض پاکستان ہے. دیکھتے ہیں ہماری گڑیا کیسی تیاری سے آئی ہیں. جی بیٹا, مائک ٹھیک کر لیں. چلو 1 منٹ میں کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تیار ہیں آپ؟ ٹائمر لگوائیں, 50 سیکنڈ کٹوا کے لگوا دوں. تقریر بڑی ہے کیا؟ چلے پورا ٹائم دے دیتے ہیں. چلے جی, 3 2 1 سٹارٹ. ارض پاکستان یعنی پاکستان سے مراد میرے ایمان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بننے والا عزم عالی شان اور ارض پاکستان ہے صدر علی وقار. وہ ارض پاکستان کہ جس کی آزادی کے خاطر مسلمانوں نے اپنے ماتھے جلتے انگاروں پہ ٹیک دیے تھے. وہ ارض پاکستان کہ جس کی آزادی کے خاطر
مسلمانوں نے اپنے لہو سے مقتل گاہوں کو رنگین کیا تھا، وہ ارض پاکستان کہ جس کی آزادی کی خاطر مسلمانوں نے اپنے خواب چکنا چور کر دیے تھے، وہ ارض پاکستان کہ جس کی آزادی کی خاطر چلتی ریل گاڑیوں سے 100 گز کی تلوار آر پار ہوتے دیکھی، وہ ارض پاکستان کہ جس کی آزادی کی خاطر ملک بھر میں بلیک آؤٹ ہوتے دیکھا، وہ ارض پاکستان کہ جس کی آزادی کی خاطر مسلمانوں نے اپنے جگر چیر دیے تھے، وہ ارض پاکستان کہ جس کی آزادی کی خاطر مسلمانوں کی لاشیں بچھتی دیکھیں، وہ ارض پاکستان کہ جس کی آزادی کی خاطر ننھی کلیوں کو کچلتے دیکھا۔ صدر علی وقار ایسی نوعیت میں پاکستان کے کونے کونے سے جنا جنا اور بس جنا کی صدائیں اٹھتے دیکھیں۔ آج اس روح زمیں پہ جینا کے لہو کی مہک اٹھتی ہے صدر علی وقار۔ 70 کروڑ قربانیاں دینے کے بعد اس روح زمیں پر پھل اگا، اناج اگا، سورج نکلا، چاند نکلا، سونا نکلا اور اگا اس روح زمیں پر سکون۔ آج میں اس بات کو کہنے پر حق بجانب ہوں کہ یہ عزم عالی شان ہے، یہ ارض پاکستان ہے، یہ عزم عالی شان ہے، یہ ارض پاکستان ہے صدر علی وقار۔ ہم نگہبان ہیں اس وطن کے، اس وطن کی مٹی میں جذب ہے ابن آدم اور بنت حوا کے لہو کے قطرے، اس وطن کی مٹی میں دفن ہے ابن آدم اور بنت حوا کی لاشیں۔ میں سلام پیش کرتی ہوں ان تمام قربانیوں کو جو اس وطن کو پانے کے لیے ہوئی صدر علی وقار۔ اے وطن تیری قسم، تیرے اجالوں کی قسم، تیری تاریخ کے تابندہ حوالوں کی قسم، تیری شاعر کے درخوشندہ خیالوں کی قسم، مجھے اروائے شہیدہ کے سوالوں کی قسم، تیرے لیے جو ہو سکا کر جاؤں گا، تیری ناموز پہ آیا تو مر جاؤں گا، تیری ناموز پہ آیا تو مر جاؤں گا۔ شکریہ۔ واہ، خدا کی خاص رحمت ہے، بزرگوں کی عنایت ہے، کئی نسلوں کی قربانی، کئی نسلوں کی محنت ہے، ندا قائد کی ہے اقبال کا پیغام پاکستان۔ آج بات ہو رہی ہے، یہ عزم عالی شان ہے، یہ ارض پاکستان ہے۔ 3 کنٹسٹنٹ اے سید محمد عمر البیرونی اسکول کراچی سے، کنٹسٹنٹ بی عطا اللہ جامعۃ الرشید سے، اور کنٹسٹنٹ سی رائن زبیر علی گرامر سیکنڈری اسکول سے۔ جی جناب ڈاکٹر محمد احمد قاضی صاحب، آج مقابلہ توقع کے کچھ منافی رہا یا اس کے موافق رہا؟ فرمائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ لوگ تقریریں سمجھتے نہیں ہیں، صرف رٹ کے آتے ہیں، یہ ہے مسئلہ آپ سب کا۔ پہلی بنیادی بات ہے، میں تنقید اس لیے کرتا ہوں تاکہ آپ اپنی تعمیر کر سکیں، دل برداشتہ نہیں کر رہا ہوں، پہلی بات۔ دوسرا یہ کہ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو جو آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے وہ بہت مضبوط ہونا چاہیے، کوئی بھی سامنے بیٹھا ہو کسی باشد، کسی خوف کے بغیر بولیے، کیونکہ اگر آپ خوفزدہ ہوئے تو آپ بول نہیں سکیں گے، اور اگر بولنا نہیں ہے تو پھر مت جائیے وہاں تک۔ جو ہمارے بچے ہیں مجموعی طور پر، اب اس میں ایک اس طرح استعمال کی بادبان لہرانا، تو پرچم تو لہرایا جاتا ہے، بادبان کو کیسے برتا جاتا ہے اردو میں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر اشفاق نام ہے، آپ اشفاق کہہ رہے ہیں، اس کے اندر تلفظ تو خاص طور پہ مدرسے کے لڑکے کو تلفظ کی طرف بہت زیادہ اس لیے توجہ دینی ہے کہ زبر اور یا ضمہ فتح کثرت سے آپ کفر کی طرف بھی چلے جاتے ہیں اور اسلام کی طرف بھی آ جاتے ہیں، اس لیے بہت احتیاط کرنی ہے، خاص طور پہ آپ سے بات کہہ رہا ہوں میں۔ کلمہ طیبہ بیٹا آپ نے پڑھا ماشاءاللہ اچھی بات ہے، لیکن کلمہ طیبہ نامکمل کیوں؟ ہمارے اکثر و بیشتر پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ توہین ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی۔ پورا پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ، اس کے بغیر نہیں۔ اس کے بعد مقتل گاہوں میں اور مقتل گاہوں میں تو فرق ہے نا، مقتل کس کو بولتے ہیں، مقتل کس کو کہتے ہیں۔ پھر آپ ماشاءاللہ بہت اچھا بول رہی تھیں، آزادی کو ذرا واضح بول دیجئے، آزادی آزادی، آپ آزادی 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 آزادی، آپ کتنا ہی بہتر چلے جائیے لفظوں میں، لیکن ارتعاش کے اندر لفظوں کو صحیح بولیے۔ پھر اس کے بعد دفن کرنا اور دفن کرنے میں فرق ہے، اور مواد میں کمزوری تھی باہر طور آپ سب کے، لیکن اس کے باوجود بھی حوصلے آپ تینوں کے ایک جیسے ہیں۔ تو میں کیو ٹی وی کو سلام کہتا ہوں کہ انہوں نے کم از کم ان بچوں کو یہاں تک پہنچایا، اور کل یہ دیندار طبقہ انشاءاللہ جب نکلے گا تو ان کے ہاتھوں میں ہمارے لیے دعائیں ہوں گی۔ بالکل ٹھیک۔ جی آشکار داور صاحب کیا فرمائیں گے؟ بھائی ماشاءاللہ سلمان صاحب آج کا موضوع اس حوالے سے بڑا اچھا تھا کہ اس پہ جب بندہ کوئی بچہ بولے یا بوڑھا بولے تو اندر کا ایک حب الوطنی جاگ اٹھتی ہے۔
وقتی طور پر جاگتی ہے مستقل جاگتی ہے یہ آپ کی محبت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میں جب بچے تقریر کر رہے تھے میں اس طرف چلا گیا کہ یہ بیٹا پاکستان ایسے ہی نہیں بنا, یہ ایک بہت بڑے عزم کے ساتھ بنا ہے. وہ عزم تھا اسلامی ریاست کا قیام, یعنی اسلامی دنیا کی سربراہی. اور یہ میری آپ کی سب کی جدوجہد اور دعائیں نے میرے سے مطلب ہمارے آبا و اجداد کی جدوجہد تھی. اور آپ کے لیے بتا رہا ہوں, پوری دنیا میں لوگ مجھے سن بھی رہے ہوں گے کہ پروفیسر ہیلن کیسلر صاحب نے قائد اعظم رحمۃ اللہ کی وفات کے بعد ان کی وصیت کے مطابق اس چیز کو ڈسکلوز کیا کہ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ جب لندن میں تشریف فرما تھے تحریک آزادی سے پہلے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگتی آنکھوں سے زیارت نصیب فرمائی تھی قائد اعظم محمد علی جناح کو. یہ میں آپ نیٹ پہ چلے آپ کو سب ملے گا. اور حکم ہوا تھا کہ اے جناح تم ہندوستان واپس جاؤ اور اس تحریک کی قیادت کرو. اس واقعے کو بتا دو میری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں, میں اور کچھ کہنے کو نہیں. بالکل بالکل بے شک. میں اور ظاہر ہے ریاست پاکستان کے ان باشندوں میں کہ جنہوں نے اس ریاست کی بھرپور خدمت کی ہے آشکار داور صاحب کا بھی شمار ہوتا ہے. اور ظاہر ہے میں جب بھی کبھی اس بات آتی ہے ڈاکٹر صاحب کی, ڈاکٹر صاحب ظاہر ہے کراچی یونیورسٹی میں ایک زمانے تک ڈین رہے فیکلٹی سائنسز کے, اور آپ نے جامعہ کراچی کو اپنا وقت دیا. سلمان بھائی ایک جملہ آپ سے کرتا چلوں کہ میڈیا پر خاص طور پہ کیو ٹی وی میں آنے کا مقصد صرف ایک ہے. جی اللہ گواہ ہے, میں اللہ کو حاضر نظر رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ تبلیغ دین کا یہ ادارہ ہے, صرف اس لیے آتا ہوں اور کوئی مقصد نہیں ہے. ماشاءاللہ بے شک. پولیٹیکل سائنس کا پروفیسر ہوں, سیاسی پروگرام کروں گا ظاہر ہے تو جھوٹ بول لینا, یہاں تو سچ ہی سچ ہے. میڈیا آقا کی غلامی کا ادارہ ہے اس لیے آتا ہوں یہاں. میڈیا سائنس اور پاکستان کی خدمت ہے. اور پولیٹیکل سائنسز ماشاءاللہ آپ کے شعبے ہیں اور آپ نے ان کی بڑی خدمت کی ہے. اور جس طرح آپ نے ریاست پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے آشکار دار صاحب نے بات کی, اس ریاست کے ان باشندوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے جنہوں نے اس ریاست کے اہم ترین اور حساس ترین اداروں میں اپنی زندگی دی اور خدمت اپنی پیش کی. اور باوجود اس بات کے ہمارے لیے تعارف میٹر نہیں کرتا کہ کس کا تعلق کس ادارے سے. ہم تو یہ کہتے ہیں ہم کو پہچانو اس وسیلے سے, ہم ہیں حسان کے قبیلے سے, ہم سرکار دو عالم کے مدح خواں تھے اور ہم سرکار دو عالم کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے, اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں. جناب رضوان زیدی صاحب, رائے اور نتیجہ. بالکل ایک اچھا پروگرام, اور موضوع کے اعتبار سے اجمل سراج بھائی کا ایک بہت ان کی ایک نظم, اس کا آخری حصہ کہ پاکستان کا ایک مقصد تھا, مقصد پاکستان نہیں تھا. بالکل صحیح. تو ایک مقصد کے تحت جس دھرتی کو حاصل کیا تھا تو اس چیز کو سمجھیں. اور بیٹا عزم ہوتا ہے, اور عذرہ تفنن اگر زیادہ ہو تو عزم ہو سکتا ہے, لیکن ہوتا عزم ہے. بالکل صحیح. اور عرض مقدس اور ناموس کو ذرا دیکھ لیجئے گا. مجموعی طور پر اچھا رہا پروگرام. عمر بیٹا اگر آپ اپنی تقریر ادھوری نہ چھوڑتے تو یقیناً نتیجہ کچھ مختلف ہوتا, تو اس کا آپ کو نقصان اٹھانا پڑا. لیکن جو ہمارے لڑکے جو آج کل آ رہے ہیں تقریر کرنے کے لیے, سب کا ابتدائیہ ایک ہی جیسا ہے. تو اگر یوٹیوب سے رجوع کر رہے ہیں تو خدا رہا اس کو ترک کر دیں اور اپنے استاد سے بولیں کہ منوٹنس آ رہی ہے, آپ اپنی تقریر دیکھ لیں, اسٹارٹ سب کا ایک جیسا ہے. تو اس سے ذرا سا اجتناب برتیں, آپ کی اپنی ایک الگ سے شناخت ہونی چاہیے. اور بیٹا تم بھی اچھا بولی, لیکن بہرحال جو متفقہ فیصلہ ہمارے سامنے آیا ہے وہ عطا اللہ جو ہے وہ اگلے مرحلے میں عطا اللہ سلیکٹ ہو گئے ہیں. نیکسٹ لیول کے لیے مبارک ہو. باوجود اس بات کے کہ آپ سے غلطیاں ہوئی, لیکن آپ کا مواد اور آپ کا انداز خطابت جو تھا وہ آپ کو اگلے مرحلے میں لے جانے میں کامیاب ہوا. آپ تینوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے ایک دوست ہدیہ سلام جب جمعے کے روز پڑھا کرتے تھے, یا نبی سلام علیکہ, آج کے موضوع سے یہ منسوب متصل ہے بات, اس لیے میں پیش کر رہا ہوں. تو وہ اس انداز سے یہ 4 مصرے پڑھتے تھے. پڑھتے ہوئے میں وقفے کی طرف بڑھ رہا ہوں. خوش رہیں ایمان والے, شان والے, آن والے, وہ جو ہیں قرآن والے, سارے پاکستان والے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان, ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان, ہے سارے مہینوں سے. ناظرین, اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARY-QTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.